آج ہم آپ کو ایک کہانی سنائیں گے ایک انسان کی جس نے بے بسی، بھوک ننگ، بیٹی کی تکلیف دیکھ کے پاکستان کا سب سے بڑا امپائر کھڑا کیا۔ اکثر اوقات گفتگو ہوتی ہے کہ انسان کی ڈرائیونگ فورس کیا ہوتی ہے جو اس کو پش کرتی ہے اور سے اور زیادہ محنت کرنے کے لیے۔ تو اس کے اندر عموماً اولاد، برے حال، اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ملک ریاض صاحب کی، ایک معمولی سا کانٹریکٹر جو مختلف نیوی کے آڈ جابز لیتا تھا، بلب چینج کرا دو، یہ نیوی کے کچھ گھر پینٹ کروا دو، کرتے کرتے پوری کی پوری پاکستان ریل اسٹیٹ اور اب لگ رہا ہے دبئی کی ریل اسٹیٹ کا بے تاج بادشاہ بن گیا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ مشکل وقت میں جب ان کی بیٹی کی بیماری کی وجہ سے ان کے پاس پیسے نہیں تھے ٹیکسی والے کو دینے کے، ڈاکٹر کی فیس دینے کی، ایک کیفیت ان پہ طاری ہوتی ہے جو کہتے ہیں نہیں ملک، اب جو ہو جائے پیسے کمانے۔ اس کے بعد وہ ایک منصوبہ بناتے ہیں کہ جہاں پہ نیوی کے ساتھ مل کے وہ ایک پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں، اس کا نام بحریہ ہوتا ہے۔ اب بحریہ اسینشلی ایک نیول ٹرم ہے، تو ہم سب ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ بحریہ کو نیوی کا پروجیکٹ ہوگا، لیکن آج ہم بحریہ ملک ریاض صاحب سے ایسوسیٹ کرتے ہیں۔ پروجیکٹ میں کچھ مشکلات پیدا ہوتی ہیں، کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں نیوی کے بٹوین اور ملک صاحب کے بٹوین، اور ایونچولی وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ پروجیکٹ ملک صاحب کے پاس آ جاتا ہے۔ ملک صاحب بحریہ نام کے لیے مقدمے بھی لڑتے ہیں، سپریم کورٹ تک جاتے ہیں اور مقدمے جیت جاتے ہیں، اور بحریہ پنڈی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ کئی کردار بیچ میں آتے ہیں سیاسی پارٹیوں کے، اس میں پی ہیویلی انوالوڈ ہوتی ہے تھرو تاجی کھوکر صاحب۔ یہ ملک ریاض صاحب کو ہیلپ کرتے ہیں زمین خریدنے میں، لینے میں، دینے میں۔ ملک ریاض صاحب جو ڈیلیوری دیتے ہیں وہ بے مثال ہوتی ہے۔ پورے پاکستان میں اس لیول کی ڈیولپمنٹ، خوبصورتی اور 24/7 الیکٹریسٹی کسی نے دیکھی نہیں ہوتی۔ اتنی خوبصورت حسین پکچر پینٹ کر کے وہ ایک دفعہ سب کو تو مجبور کرتے ہیں کہ کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ سے پراپرٹی ڈیلر جا کے بحریہ پنڈی کو دیکھتے ہیں، بلکہ ملک صاحب ان کی ٹکٹوں کے پیسے بھی دیتے ہیں، گاڑیاں دیتے ہیں کہ آئیں آپ ہمارے پروجیکٹ کو وزٹ کریں۔ اتنی پروگریسو مارکیٹنگ پاکستان نے آج تک نہیں دیکھی ہوتی۔ ملک صاحب یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یار ہاؤسنگ سوسائٹی ایسی بھی ہو سکتی ہے۔ ایک اتنا خوبصورت اویسس اس کا صحیح نام ہے کہ بالکل ہر جگہ پراپرٹی کی فیلڈ میں ڈیولپمنٹ کا معیار گھٹیا، ایون ڈی ایچ اے کا معیار بیسک، اور اس ڈیزرٹ کے اندر ایک خوبصورت معراج کی طرح ایک خوبصورت واٹر باڈی، خوبصورت درخت، گرینری، پرفیکٹ روڈ، صبح روڈ پہ پانی گر کے ان کو دھویا جا رہا ہے، صاف کیا جا رہا ہے، آپ کو ایک کچرا کا پیس کہیں نظر نہیں آتا۔ بہت بڑے بڑے خوبصورت برڈ زوز، اینیمل زوز، اس کے اندر اتنے بہترین پارکس وتھ سوئنگز، اور قیمت بڑی مناسب۔ پنڈی کے گرد و نواح کے حساب سے پوری دنیا پاگل ہو جاتی ہے، بیجا ہو جاتی ہے۔ ملک صاحب آہستہ آہستہ حوصلہ پکڑتے ہیں کہ پنڈی ایک چھوٹا شہر ہے، میں اب ایک بڑے شہر کی طرف جاتا ہوں۔ وہ لاہور میں آتے ہیں۔ لاہور میں وہ ملتان روڈ کا وہ کونا چنتے ہیں جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ٹھوکر نیاز بیگ سے تقریباً 20-22 کلومیٹر آگے جا کے ملتان روڈ پہ وہ بناتے ہیں، مگر لاہور کا وہ کونا جو ڈیولپڈ ہی نہیں تھا۔ سب کہتے ہیں ملک صاحب کو کی پتہ کی ہو رہا ہے، کنج معاملات چلیں گے، حالی تے ماڈل ٹاؤن تو اگے کچھ نہیں ہے، جوہر ٹاؤن آپ کا خالی پڑا ہوا ہے، ادھر کون آئے؟ وہاں پہ وہ پھر جنگل کے اندر ایک شہر آباد کرتے ہیں۔ وہی ماڈل ہوتا ہے، خوبصورت ڈیولپمنٹ، شاہکار چیزیں۔ بلکہ مجھے بچپن میں یاد ہے، میں دیکھنے گیا تھا تو تب ایک بہت بڑے بندر کا مجسمہ بن رہا تھا جو آج بھی بحریہ لاہور کے پہلے والے گیٹ کے باہر لگا ہوا ہے۔ میں نے ایسی چیز زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ جب بحریہ کے اندر داخل ہوتے ہو تو کہیں گائے کا اسٹیچو ہے، کہیں ایجپشن سٹائل کی چیزیں بن رہی ہیں، کہیں پہ تلوار چوک اتنا بڑا بن رہا ہے۔ یہ چیزیں ہم نے کبھی دیکھی نہیں تھی، فلموں میں دیکھی تھی، کسی باہر ملک کبھی ٹریول کیے دیکھی، لیکن اپنے ملک میں نہیں دیکھی تھی۔ پھر اسی بحریہ لاہور میں ملک صاحب آئیفل ٹاور لاتے ہیں، کنٹری کلب لاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ وہیں پہ وہ بلاول صاحب کا اتنا بڑا قلعہ نما گھر بناتے ہیں کہ وہ دیکھنے کے مانند ہے۔ بلکہ میرا اتفاق یہ ہوتا ہے کہ جب وہ گھر کنسٹرکٹ ہو رہا تھا تو میں نے اندر سے پیدل چل کے اس کو دیکھا تھا۔ شاہکار، اب اتنے شاہکار ایک انسان کھڑا کرتا جاتا ہے، وہاں پہ ہزاروں لوگ آ کے رہتے ہیں، وہ گواہیاں دیتے ہیں ہماری بجلی نہیں جاتی، پورا پاکستان بجلی کے بحران میں ڈوبا ہوا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، گیس گھروں میں نہیں آ رہی۔ بحریہ میں بجلی بھی ہوتی ہے، گیس بھی ہوتی ہے، کبھی لوڈ شیڈنگ ہوتی نہیں۔ مثلا ایوریج لاہوری کبھی یو پی ایس کی قیمت چیک کرتا ہے، کبھی کہتا ہے سستی بیٹریاں کہاں سے ملے، کوئی کہتا ہے جی سولر پہ شفٹ کرو۔ جو امیر ہیں وہ جنریٹر لیتے ہیں، وہ بھی گھنٹے کے لیے چلاتے ہیں کیونکہ تیل پیٹرول بہت مہنگا ہے، اور پھر بھی بجلی کے بل اتنے آتے ہیں۔
بحریہ کے اندر ایسا کوئی چکر ہی نہیں. گیس کے سلنڈروں گھروں میں لگا کے ہم نے چولہے کالے کر لی. ظاہر ہے وہ گیس جب برن ہوتی ہے LNG کی اس کا کلر ڈفرینٹ ہوتا ہے. بحریہ میں ایسا کوئی ایشو نہیں. اچھا پھر ایک بحث ہم یہ کہتے تھے چلو بحریہ ہے تو بڑا خوبصورت لیکن وہاں پہ وہ ریسٹورنٹس نہیں ہیں جو ہمیں پسند ہیں, وہ چیزیں نہیں ہیں جو مین لاہور شہر میں. ملک ریاض صاحب ہر بحریہ میں بہترین سنیما, امیوزمنٹ پارک اور جتنے برانڈز ہیں ان کو اٹھا کے لے آتے ہیں. کافی کا ہو, کھانے کا ہو, کپڑوں کا ہو. کریں تو کرے کیا ہے اس بندے کا, یہ چیز کیا ہے؟ السلام علیکم. لوگ بار بار ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کون سی بکس میں شوق سے پڑھتا ہوں, تو ہم نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ ہم ایک بک کلب بنا لیں جس کے اندر ماہوار ہم ایک کتاب کو کور کریں, اور یہ منتھلی 4 کلاسز بنیں گی انشاءاللہ. اس کے اندر ہم 12 کتابیں ایک سال کے اندر کور کریں گے. ایک لسٹ ہے بکس کی, میں آپ کو یہاں ڈسپلے کر دیتا ہوں, اور یہ ٹینٹیٹیو لسٹ ہے. اس میں میں نے کچھ اکنامکس کی کتابیں رکھی ہیں, کچھ پولیٹیکل سائنس کی, اور کچھ تھوڑی جو نوٹی گورنمنٹس کی جو مس گیونگز ہوتی ہیں اور ان کے اوپر جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے کام کیا ہوا ہے. ہماری کلاسز جو ہوں گی وہ انٹرٹیننگ ہوں گی, فن ہوں گی, لیکن سبجیکٹ میٹر جو ہے سیریس ہوگا. میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ فزیکلی جوائن کریں, لیکن اگر آپ کو فزیکلی جوائن کرنے میں دقت آتی ہے, نہ آپ پاکستان میں نہیں ہیں, آپ لاہور میں نہیں ہیں, تو ان کے لیے پھر زوم کی آپشن اویلیبل ہے, اور ان کو ایکولی ایز مچ ایکسیس ملے گا بک کلب کا. ان کی ہم ایک سیپریٹ واٹس ایپ کمیونٹی بھی بنا دیں گے آپ کی, تاکہ ہم وہاں پہ نوٹس بھی شیئر کر پائیں اور ان بکس کو تفصیل میں ڈسکس کر کے ہوپ فلی وی میک فرینڈز ایز ویل انشاءاللہ. تو اس کی فیس جو مقرر ہے آپ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ آپ کو لنک مل جائے گا. تو آئی ہوپ ٹو سی یو دیئر ایٹ دا بک کلب انشاءاللہ. سی یو سون. لو جی, لاہور سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے بڑے شہر میں جاتے ہیں, وہ پاکستان کی بندرگاہ ہماری GDP کے 60% کراچی پہنچ جاتے ہیں. یہاں بھی ملک صاحب کراچی شہر میں کچھ نہیں کرتے. کراچی سپر ہائی وے پہ چڑھیں ٹورڈز حیدرآباد تو 10 کلومیٹر بعد الٹے ہاتھ پہ نیا کراچی جنم ہوتا ہے. نیا کراچی صحیح لفظ ہے. 40+% تو پتہ نہیں کتنے لاکھوں ایکڑ جگہ خریدتے ہیں, اور جو کراچی بحریہ میں چیزیں ہیں خوفناک. خوفناک کیوں کہتا ہوں کہ یار ایک بندہ ایسے سوچ کیسے سکتا ہے کہ یار میں نے اتنا بڑا امیوزمنٹ پارک بنانا ہے کہ آپ ایک طرف سے چلنا شروع کریں تو واک ختم نہ ہو. ایک بندہ کہتا ہے کہ جو میں نے مجسمہ یہاں پہ بنانا ہے وہ اتنا بڑا ہو. اب کیونکہ وہ سندھ کا ایسے علاقہ ہے کہ وہاں پہ ٹیلے ہیں, تو ٹیلے کے اوپر میں نے یہ چیز بنانی ہے, نیچے یہ بنانی ہے. اس سے سمجھ آتا ہے کہ ملک ریاض صاحب جب ہائر کرتے ہیں پروفیشنلز تو بیسٹ آف دا بیسٹ کرتے ہیں. ایک نہیں 40 آرکیٹیکٹس کی ٹیم ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک ہمارے جاننے والے ہیں ناصر محمود صاحب, جو بحریہ کے بھی آرکیٹیکٹ ہیں. بحریہ جب پنڈی میں بحریہ انکلیو لانچ کر رہا تھا تو اس ٹائم پہ ہم نے ان کو فون کیا تھا اپنے گھر کے سلسلے میں, تو انہوں نے کہا کہ سوری میں ابھی بات نہیں کر سکتا, میں بحریہ کے کام پہ آیا ہوں. 2-3 بار جب وہ لاہور واپس آ گئے تو ان کو ہم ملے. وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ ملک ریاض صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی کہ فجر کے ٹائم تم نے دیکھنا ہے کہ سورج کی روشنی کہاں سے پڑتی ہے, اور اس حساب سے میرا گیٹ ڈیزائن کرنا ہے کہ یہ گلٹر کرے. اور بحریہ انکلیو میں ایسے ہی ہے کہ صبح کی روشنی سے اور شام کے سورج ڈھلنے سے بحریہ انکلیو کا گیٹ گلٹر کرتا ہے. اتنی کریٹو فریڈم تو شاہکار ہی بننے. ابھی تک پاکستان میں بحریہ کی لیول آف ڈیولپمنٹ کو میچ نہیں کر پاتا. یہ ہے ملک ریاض. پورے کراچی کیا پورے پاکستان کے انویسٹر, بیوپاری, انڈسٹریلسٹ پیسے لے کے اس کے در پہ کھڑے ہوتے ہیں, ملک صاحب سانو کچھ دے دو. اربوں روپیہ اس پہ نچھاور کیا جاتا ہے. پھر وہ بندہ دبئی چلا جاتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یار لگتا ہے ایون والوں نے ملک ریاض صاحب سے پیسے لے لیے. ایسی کوئی بات نہیں. یہ وہ کسینو ہے جو ملک ریاض صاحب سجاتے ہیں. مجسمے وہ خوبصورت لڑکیاں ہیں جو کسینو میں ملتی ہیں. جو شاہکار وہ امیوزمنٹ پارک میں بناتے ہیں شراب ہے. یہ سب کچھ آپ کو پلا کے دکھا کے ملک صاحب ایک نیند میں سلاتے جاتے ہیں. آہستہ آہستہ آپ ملک ریاض بحریہ کے خواب میں اتنا ڈوب جاتے ہیں کہ آپ سچائی سے دور ہو جاتے ہیں. آپ کو اس ڈبے کے علاوہ نظر ہی کچھ نہیں آتا. آپ کہتے ہیں اتے اللہ ہے تھلے ملک ہے, بحریہ ہی بحریہ. پراپرٹی ڈیلران کی گاڑیاں وہاں دیکھیں تو آپ کو ہنسی آ جائے گی. ان کے رش دیکھیں دفتروں میں تو آپ کو لطیفے ہوں گے. یہ وہ سارے گمکس ہیں جو بحریہ کرتا تھا. کہانی کیا تھی؟ کہانی یہ تھی کہ 1000 پلاٹ کی جگہ لو اور 1 لاکھ فائلیں بیچ دو. بہت پرانی کہانی ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور سوسائٹیاں بحریہ سے پہلے کر کے فراڈ کر کے بھاگ چکی ہیں یا اندر ہو چکی ہیں یا بند ہو چکی ہیں. لیکن ملک ریاض صاحب نے منفرد کیا کیا کہ چیز اتنی خوبصورت بناؤ کہ جس کو وہ چیز حاصل ہو جائے. یعنی لاکھوں میں سے اگر 1 لاکھ فائل بکی تو 1000 لوگوں کو تو پلاٹ ملے گا. جس کو حاصل ہو جائے وہ تعریفیں ایسی کرے کہ وہ ہر گھر میں سے
10 20 اور بحریہ کے پلاٹ خریدار نکلیں. ظاہر ہے اگر میرے ماموں نے بحریہ میں گھر بنایا اور میں دیکھنے گیا تو میرا بھی دل کرے گا, میرے بھائی کا بھی کرے گا, میری بہن کا بھی کرے گا, میرے عزیزوں کا بھی کرے گا. اور اس طرح ملک ریاض صاحب نے اپنے حمایتی بنانا شروع کر دی, بناتے گئے. اس میں پراپرٹی ڈیلر بھی شامل کر لیں, لینڈ پرووائڈر بھی شامل کر لیں. یہ ملک ریاض صاحب کی گیمک ڈفرینٹ تھا. اینڈ میں ملک ریاض صاحب کراچی سے جب گئے, دبئی جا کے شفٹ ہو گئے, سپریم کورٹ نے مقدمات شروع کیے. کس کے کہنے پہ کیے واللہ عالم, ہم بھی اس چیز میں نہیں جائیں گے. ہم صرف ایک بندے کی کہانی بتا رہے ہیں. ملک ریاض صاحب نے مقدمے شروع ہوئے اور یہ ثابت کیا گیا کریکٹلی کہ 450 ارب روپیہ ملک ریاض صاحب نے دینا ہے. ابھی تک ویسے انہوں نے پیسے دیے نہیں ہیں. یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی ایک پیمنٹ کے بعد انہوں نے کہا فی الحال ٹھہر جاؤ, اتنے پیسے دیو بھی ملک سے بڑا رولا پہ جاتا ہے. اور اس میں یہ ثابت کیا گیا کہ انہوں نے ناجائز سرکاری زمین پہ قبضہ کر کے وہاں ہاؤسنگ اسکیم بنا لی. رادر دین ملک ریاض صاحب کی وہ ہاؤسنگ اسکیم توڑی جائے, متبادل جگہ لی جائے, سرکار نے پیسوں کے لیے طے کر لیا. لیکن آج ایون پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ 450 ارب بے معنی ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. لاکھوں لوگ ہیں صرف بحریہ کراچی میں جنہوں نے فل پیمنٹنگ کی ہوئی ہیں, ان کو پلاٹ نہیں ملے. لاکھوں لوگ ہیں بحریہ لاہور میں, وہ پروجیکٹس ہی غائب ہو چکے ہیں. ایک زمانے میں 2012-13 میں بحریہ گولف آیا تھا لاہور میں, جہاں گولف کورس بننا تھا, اس کے آگے پیچھے پلاٹس ملنے تھے. اس وقت 12-13 سال کے بعد بحریہ میں کوئی گولف کورس نہیں ہے. وہ پورا پروجیکٹ وائنڈ اپ ہوا, خربوں کا لوگوں کا لاس ہوا. بحریہ لاہور, بحریہ کراچی, اور جہاں جہاں بحریہ ایگزسٹ کرتا ہے وہاں پہ لاکھوں لوائقین ہیں جن کو کچھ نہیں ملا. نہ نیب ان کی آواز سنتی ہے, نہ کورٹس ان کی آواز سنتے ہیں. اگر اس اماؤنٹ کو کیلکولیٹ کریں تو یہ 450 ارب کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی. یہ اماؤنٹ ملک ریاض صاحب کی نیٹ ورتھ سے زیادہ بنتی ہے. اور یہ وہ پیسہ ہے جس کے تحت یہ سارا کا سارا مراج کھڑا کیا گیا. مزہ آیا نا؟ ایسے ہی کسینو چلتا ہے, ایسے ہی جوا چلتا ہے. پراپرٹی کے کاروبار کو جوا بنانے والے بانی ملک صاحب. کبھی سنا ہے آپ نے کہ 10,000 کا فارم 2 لاکھ روپے کا ہو جائے؟ ہم نے سنا ہے, ہم نے دیکھا ہے. رات کے 10 بجے سے لے کے صبح کے 4 بجے تک بحریہ میں منڈی لگتی تھی کراچی کے اوپل فارمز کی. ایک 10,000 کا کاغذ کا ٹکڑا جس کی حیثیت تھی صرف ایک رجسٹریشن کی, جس کی ویلیو 10,000 رکھی کہ چلو آپ رجسٹریشن فارم لے لیں. ان کی کاپیاں جو ہیں سونے سے مہنگی ہو گئی ہیں. لوگ جان کا دفاع کر رہے ہیں. وہاں پہ اوپن منڈی میں 500 بندہ کھڑا ہے, بریف کیسز بیگ سے لے کے پیسوں کے اور کاپیوں کے, اور ساتھ گن مین کھڑے ہیں, ظاہر ہے کیش, اور یہ ڈیلیں چل رہی ہیں. سرکار ستی پئی ہے, انہوں پتہ ہی کھ نہیں, ملوث ہے. اسٹیبلشمنٹ انٹیلیجنس ایجنسی فیل ہوگی, ملوث ہے سب. ملک ریاض صاحب نے ایک انٹرویو میں فرمایا, اور درست فرمایا, کہ میں فائلوں کے نیچے پہیے لگا دیتا ہوں. پہیے لگاتے 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 ملک صاحب سچائی سے اتنا دور چلے گئے کہ جب ان کا آخری میں نے ٹویٹ پڑھا خان صاحب کے کیس میں, نے کہا جی میں ایک اچھا بزنس مین ہوں, ایماندار آدمی ہوں, ملک کی خدمت کرتا ہوں, تو میں نے کہا یہ انسان غلوف کے اس درجے میں چلا گیا ہے کہ اس کو اپنے گناہ نظر نہیں آ رہے, اور اللہ ایسے موقعوں سے بچائے. میں کوئی گناہ کرتا ہوں, آپ سے گناہ ہوتا ہے, ہمارا دل کھٹکتا ہے, بولتا ہے کہ یار یہ کھچ وچ کی غلطی ہوگی. ہم نماز میں معافی مانگتے ہیں, روتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, کسی دوست کو بتاتے ہیں, وہ تسلی کرتا ہے. لیکن اگر میں اتنا پکا دل ہو جاؤں کہ مجھے میرے گناہ نظر نہ آئیں, یہ بہت نقصان دہ ہے. اب بہت سارے ینگ بچے بچیاں پیسے سے محبت کرتے ہیں, اس کے عوض جو زندگی میں آسانیاں تھیں اس سے محبت کرتے ہیں. لیکن ملک ریاض کی کہانی کو ایک مثال کے طور پہ لیں. ایک بندے نے ہر چیز حاصل کر لی دولت کے حوالے سے, لیکن نہ اولاد حاصل کر سکا, نہ سکون حاصل کر سکا, نہ اپنے ملک میں شاید موت حاصل کر سکے. میں تو دعا گوں کہ ملک صاحب واپس آئیں, یہ مقدمات کلیئر کریں, لوگوں کے جو پیسے بنتے ہیں واپس دیں. اچھا, ایک انٹرسٹنگ چیز ملک صاحب نے کی, انہوں نے پبلک دسترخوان کھولے لوگوں کو کھانا کھلانے کے, جو نیک عمل ہے. لوگ باقاعدہ ان دسترخوانوں کو دیکھ کہتے ہیں کہ ان دسترخوانوں کے صدقے ملک ریاض صاحب جو کام کریں کرتے رہیں تاکہ یہ لوگ کھانا کھاتے رہیں. ملک صاحب کے دسترخوان پہ ڈیلی کا 1,000 2,000 10,000 بندہ کھاتا ہوگا, تو ان 4-5-6 لاکھ کا کیا ہے جن کی زندگیاں تباہ ہو گئی. ہمارے ہاں ایک غلط کانسیپٹ داخل ہو گیا امت کے اندر, پاکستان میں اسپیشلی, کہ آپ یہاں سے غلط کام کریں جیسے پیسہ چوری کرنا, اس میں سے کچھ حصہ آپ لوگوں میں تقسیم کر دیں, اپنی واہ واہ کرا لیں, تو آپ کا یہ والا گناہ معاف ہو گیا. ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی.
جب یہ کہانی اکثر اوقات میں سوچتا ہوں ملک صاحب کی، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، بس میں نے فرسٹ ہینڈ دیکھا ہے ملک ریاض صاحب کے بچوں کا رویہ. خیر وہ تو آپ سب نے بھی دیکھا ہے کہ ان کی بیٹیاں لوگوں کے گھروں میں گھس جاتی ہیں، لوگوں کے گھروں پہ فائرنگ کروا دیتے ہیں. اور میں سوچتا ہوں کہ وہ بندہ کیا سوچتا ہوگا، اتنی محنت کی، اتنی دولت بنائی، لیکن اپنے بچوں کو شعور نہیں دے سکا. ملک صاحب کی بیگم ایک انٹرویو میں کہتی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھی، یہ تو بہت جھوٹ بولتے ہیں، یہ تو ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں. اس بندے نے ہر چیز کی اس کیفیت میں جو اس کی بیٹی کی باری تھی، ملا کیا؟ کچھ نہیں. اس لیے ایون پہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، ایزی منی کے لیے مت جائیں، باعزت محنت کریں، مزدوری کریں، تھوڑا کما لیں. ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ سب کا رزق بڑھائے یار، کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے، اکنامک اپرچونیٹیز بھی کریٹ کرتے ہیں. میں سوائے آپ کو بیلنس شیٹس لا کے دکھانے کے کچھ اور بیان نہیں کر سکتا، لیکن ہم ہمارے دفتر میں اوور سٹافڈ ہیں کہ یار جتنے بندے اٹیچ کر لو، لوگوں کے سسٹم سرکٹ چل رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ یہ ایفرٹ کریں، یہ اسٹرگل کریں، اور اس ملک ریاض صاحب کی کہانی کو ایز اے مثال لیں اور یہ پاتھ فالو نہ کریں. یہ کہانی اب ریپیٹ ہو رہی ہے مختلف انڈسٹریز میں، مختلف طریقوں سے آپ کو یہ گرفٹ، یہ چورن بیچا جا رہا ہے. اس سے بچیں. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.